السلام علیکم، نظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے حالانکہ، لیکن 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج بہت گرم دن ہونا تھا، 35 تک گیا ہے۔ میں اٹھا ہی 4 بجے تھا۔ میں آپ کو بتایا سن برن کی وجہ سے میں اب دن کی میری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں، تو میں 4-5 بجے اٹھتا ہوں۔ تو رات کو سٹورم کا تھا، میں دیکھ رہا تھا شام کو کہ سٹورم آنا ہے۔ ایگزیکٹلی جب میں اٹھا ہوں اس کے آدھے گھنٹے بعد تو بیوٹیفل اٹ اسٹل ریننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں پہ کتنے خوبصورت درخت لگ رہے ہیں، اور یہ جب بھی تھوڑی سی گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ادھر بارشیں ہو جاتی ہیں، وچ از بیوٹیفل، نو لیس دین ہیونس۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں، کل رات مجھے ذرا دیر ہو گئی تھی، میں لیٹ سویا۔ کل ڈاکٹر شاہد نصر صاحب نے پروگرام رکھا ہوا تھا، ایک وہ کوئی آرگنائز کرتے ہیں۔ ان کی تھنکنگ ٹھیک ہے کہ ہمیں دو مسئلے ہیں، ایک تو فیئر ہے، دوسرا ہم آرگنائزڈ نہیں ہو سک رہا ہے۔ تو اگر فیئر ختم ہو جائے اور آرگنائز ہو جائیں تو وہ کوئی بندے بروکلن سے اکٹھے کر رہے تھے۔ آئی اپریشیٹ ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزوں سے۔ ون، انہیں اپنی لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہے، سیاسی جماعت نہیں بنا رہے، جسٹ این اویئرنیس اینڈ موو کہ کیسے ہم اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے فیوچرز اچھے بچوں کے سیکیور کریں۔ تو آئی ڈو گو دیئر، اور بلکہ اچھی ملاقات ادھر ہو جاتی ہے۔ میں شاہد کامریڈ سے ملا، جو بندہ جس نے کوئی پچھلے 40 سال سے کوئی پروٹیسٹ نیو یارک میں مس نہیں کیا بیفور دا یو این جنرل اسمبلی اور یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگز اور باقی جگہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہی از ریئلی اے وین گارڈ، اے گریٹ پرسن۔ آئی ایڈمائرڈ ہیم اے لاٹ، اینڈ انسیڈنٹلی وہ میرا بہت بڑا ایڈمائرر نکلا۔ شاید آئی سیلوٹ یو۔ آپ نے تو بہت زیادہ محنت کی ہے، میں تو شاید اتنی زیادہ محنت نہیں کی۔ بی لاگ سے کرتا رہا، سول سروسز سے کی، یس۔ اینڈ ان کو کوئی تھوڑا سا آئی سائٹ کا ایشو ہے، ادروائز آئی ووڈ ہیو گفٹڈ ہم مائی بک۔ اینڈ عمر نام، جن کو میں نے بڑا بیٹوں کی طرح رگڑا، صدیق جان، عمر نام، اسد اللہ، غالب، مویس، یہ سارا ایک گروپ ہے، ویری گڈ بوائز۔ میرے سے تو بالکل میرے بچوں کی طرح ہے۔ میں ان سے لبرٹی بھی لے لیتا ہوں۔ ہی واز دیئر، ہی انرولڈ ہمسیلف فار دیٹ موومنٹ۔ ڈاکٹر صاحب جو چلانا چاہ رہے ہیں، اٹس ان فیکٹ ناٹ اے موومنٹ، اٹس اے لائف لائن آپ کی فار فردر آپ کی ایڈوانسمنٹ، آپ کی ڈیولپمنٹ۔ مجھے جس چیز سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوف ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نو نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہم میں ڈیزائر نہیں ہے، ول نہیں ہے ٹو ڈو گڈ۔ ہم پیٹریوٹک نہیں ہیں۔ کل بھی میں نے ادھر تذکرہ کیا کہ آف آل دا کنٹریز، میں پوری دنیا پھرا ہوں، آف آل دا کنٹریز پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں میں نے یہ نوٹ کیا کہ دو الفاظ سے بالکل نا واقف ہیں لوگ۔ ایک سیلف رسپیکٹ، آپ ان کو ننگا کر کے ان کے ٹوئے میں 10-10 فٹ کے ڈنڈے ٹھوکیں، یہ دان نکالیں گے۔ اونلی کنٹری ان دا ورلڈ، اونلی کنٹری۔ سیکنڈ، پوسٹیرٹی کا جن کو مطلب نہیں پتا، آنے والی نسلوں کا، وہ بس اپنی حد تک، وہ باپ یہاں تک کہ باپ کینسر پہ اپنا گھر نہیں بیچے گا، وہ نہیں جی نہیں، یہ دولت ہے، بچیاں دے کام آ جائے گی، اگے چلے گا، اور سارا پیسے کو آنے والی نسلوں کے حساب سے دیکھا گیا ہے، ناٹ دیئر فریڈمز، دیئر انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر، مورلز پہ کل بات ہو رہی تھی۔ آج ایک بندہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نظر صاحب بتائیں آپ، میں نیا کوئی دیکھ رہا تھا بایولوجسٹ کے نام سے میرے واٹس ایپ میں، ان کو آپ روحانیت کے تھرو بتائیں۔ میں ان کو کیا بتاؤں، آپ میرے ویلاگ سنیں۔ اب تو کوئی 2000 کے قریب میرے ویلاگس ڈاکیومنٹڈ ہیں، جن میں کافی سارے اسپرچویلٹی پر ہیں، 500-600 کے قریب اسپرچول ویلاگس ہیں۔ ایکچولی میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، یہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے جگانا ہوتا ہے۔
آپ کی چوائس اس میں ہے. آپ نے بدماشی، غنڈہ گردی، لالچ، ان چیزوں کو پرورش دینی ہے، یا آپ نے سچ، ٹروتھ، روح کی روشنی، لائٹ کو دینا ہے. لائٹ کو دینے کے لیے سچ اور شکر گزاری کی صرف ضرورت ہے. محبت اور شکر گزاری سے وہ لائٹ گلو ہوتی ہے، اور وہ لائٹ ڈم ہوتی ہے جو آپ کی بالکل ختم ہو گئی ہے. وہ لائٹ، وہ یہ سارے کمپٹیشن، مٹیریلزم، غصہ، حسد، یہ ساری بکواسیات جو مٹیریل ورڈ کی ہیں. آج ہی آپ مٹیریل ورڈ کی خبریں لے لیں. خبروں کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے میں کوشش کروں گا اردو میں ہی اب رکھوں ویلاگس. ویسے مجھے تو مزہ زیادہ پنجابی میں آتا ہے. خیر جو بھی ہے، تو آج کی آپ دیکھ، آپ خالد جمیل کو سنا کریں، بس دیٹس انف کہ کیا ہے، آپ سم اپ لے لیا کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ فرانس نے آخر یورپین کنٹری ڈیسائیڈیڈ ٹو ریکگنائز پیلسٹین. ٹھیک ہے جی. اور نان مسلم کنٹری، اندازہ لگائیں، ٹوک لیڈ، اینڈ برٹن میں بھی لوگوں نے ان کے ممبرز نے، کوئی 120 پارلیمنٹری ممبرز نے کہا ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان بالکل اس میں اکٹھے نہیں ہیں. دے پٹ اے اسپینر ان دیئر مووز کہ اسرائیل ریکگنائز ہو. یہ جو ڈیل کرتے پھر رہے ہیں ٹرمپ، حالانکہ کوشش اس میں سرٹنلی 2 اسٹیٹس کا کر رہا ہے. 1980 سے 2 اسٹیٹس کا یہ معاملہ چل رہا ہے. برطانیہ نے چلایا ہوا ہے، جو کہ سم ہاؤ اور دی ادر ابھی تک اس سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے. اور اب حماس کو بلیم کر کے کہ پہلے حماس کے سام اور یہ ہے وہ ہے. کمبوڈیا کی آج تھائی لینڈ سے جھڑپ شروع ہو گئی، بارڈر پر مارشل لا لگا دیا. میں آج وہ پیٹا کا دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں، پیٹا واز مائی فیوریٹ. اس نے 150 عمران خان کی طرح زیادہ سیٹیں لی، لیکن وہ دوسرے چور سارے اکٹھے ہو گئے اور سینٹ میں اسے ہرا دیا. ادھر پریزیڈینشل سیٹس تھیں، اور جو تھیکسن گیا ہوا ہے فراڈیا، اور اس کی بہن دوڑی ہوئی ہے کرپشن میں، تھیکسن کی بیٹی کو پرائم منسٹر بنا دیا فوجیوں نے اور ان ساروں نے. اندازہ لگائیں ادھر بھی فوج کا اور ان کا. لیکن پھر بھی میں عمران خان کی طرح پیٹا کو بڑا بہادر سمجھتا ہوں. آخر اس کو کیس کر کے نائل شیل بھی کیا آج ہی، جیسے کہ 40 بندے نائل کرنے کا پارلیمنٹ سے اس کا سوچا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ یو سی ریئلی آپ ان چیزوں پہ غور کریں، کیونکہ آپ فراڈ، آپا تھاپی، چور چکاری، ڈاکے، آپ ان میں بہت زیادہ مصروف ہیں. آپ کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں تو اپنے لیے اتنا ٹائم دیتا ہوں، یقین کریں، رات 12 بجے واپس آیا، سو گیا، 4 بجے میں اٹھا تھا، اور گاٹ اپ ود 1 میل اے ڈے میری جو روٹین ہے، اینڈ ود اے ویلاگ. اینڈ آج میرا ارادہ تھا لائبریری شام کو جاؤں، دن کو تو میں نکلتا نہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک ان دس رین اٹ ول بی پاسبل. اور میں اس دنیا کو، اس لائف کو کنٹینیوٹی آف اسپرچل لائف سمجھتا ہوں. ہماری روح کی روشنی کی کنٹینیوٹی ہے. روح کبھی ڈائی نہیں کرتی. آئی لیو ان دس روح. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. کچھ میں کامنٹس دیکھ رہا تھا، ان سے شروع کرتے ہیں. ایک منیرا مستری سور پر بہت زبردست انالیسس ٹویٹر، اس کا ایک پوسٹ تھا بڑا کانپنے والا، عجیب للڑ سا پوسٹ. تو اس نے لکھا ہوا تھا، کنجرو 40 ارب کی فائر وال لگا دی، 40 ارب کی، 60 ارب میڈیا پر لگا دیے. ٹھیک ہے، کوئی کروڑ 2 کروڑ لگا کر اس کا پوسچر، اس کی باڈی لینگویج، اس کا کانفیڈنس ہی سیدھا کروا دو. یہ ان بلٹ ہوتا ہے، یہ انہیرنٹ ہوتا ہے، یہ پیسے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جینیٹک چیزیں ہیں، جینیس بائی برتھ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں. اسحاق ڈار نے امریکہ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی معدنیات کے ذخائر 8 کھرب ڈالر سے زیادہ ہیں. بیچنے کی کوشش کی پاکستان کو. اس طرح تو نہیں نا کام چلے گا کہ زیادہ ہیں، تسی چوری تواڈے لئی، چوراں لئی
پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فروخ سلیم نے ایک مضمون، ویسے وہ بعد میں عمران گورنمنٹ کے بھی اگینسٹ ہو گیا تھا، پہلے تو اس کو جوائن کیا تھا، تو اس نے بہت زبردست لکھا کہ پاکستان کی حکومت بجلی خریدنے اور بیچنے کے کاروبار میں مصروف ہے، اب تک اس کاروبار میں اسے 2.4 کھرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی حکومت گندم کے خرید و فروخت کے کاروبار میں بھی شامل ہے۔ پاکستان ایگریکلچر پیسکو اب تک 900 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی حکومت ہوائی جہاز کے ٹکٹ بیچنے کے کاروبار میں بھی ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں پی آئی اے کو 830 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ پاکستان کی حکومت سٹیل کی پیداوار فروخت کے کاروبار میں بھی رہی ہے۔ پاکستان سٹیل کو اب تک 600 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان سٹیل ملز کو واضح رہے کہ سٹیل ملز 2015 سے بند ہے۔ حکومت پاکستان قدرتی گیس کی پیداوار اور ترسیل کے کاروبار میں بھی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن اور سوئی سدرن گیس پائپ لائن کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حکومت پاکستان بندرگاہوں اور شپنگ کے نظام کو بھی سنبھالتی ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو 150 روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت ڈاک اور لاجسٹکس کی حکومت بھی خدمات بھی فراہم کرتی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان پوسٹ کو 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ساڈا ایک یبلو جہا دوست ہوندا سی، انہوں سی حامد امیر لاوارس کہیدا سی، وہ کنجر گریڈ 22 لے گیا، اندا دے افسر کئی گریڈ 22 لے کے 5-5 لاکھ دیاں پینشناں لے رہے ہیں، بٹ دے ڈنٹ جسٹیفائی دیئر پوزیشنز۔ اندازہ لگائیں، شرم آتی ہے مجھے تو کہ آپ اس حکومت سے پینشنیں لے رہے ہیں۔ آپ نے کیا پاکستان پوسٹ کے لیے؟ حامد امید لاوارس کنجرا مینو دس ہی دے، تو میرا دوست رہے آیا تو کی کیتا پاکستان پوسٹ لئی؟ 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ میں تو جب مجھے روکا گیا کہ میں ٹو ڈیلیور یا کوئی ٹو میک اے ڈفرینس، آئی واکڈ آؤٹ کہ نہیں یار، نہیں ہمیں مفت میں تنخواہ نہیں لینی۔ آئی کوڈ ہیو اپلائیڈ فار پینشن، آئی ڈینٹ گیٹ۔ آئی ڈینٹ۔ ٹی سی پی کو، اندازن ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان کو 200 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، یہ شاید آواز تو میں وہ اس میں کر دوں تو آپ کو نہ آئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد میں ڈان کی ایک خبر دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ برڈن آن ٹیکس پیئر، جو ٹیکس پیئر دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ود اے مارکڈ ایکسلریشن ان دا پریسیڈنگ، پچھلے 3 سالوں سے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بہت زیادہ برڈن ٹیکس پیئر پہ بڑھی جا رہا ہے۔ جتنے یہ لاسز میں نے بتائے ہیں ابھی تک، یہ ٹیکس پیئر کی پاکٹ سے ہونے ہیں نا، پھر وہاں ایڈجسٹ ہونے ہیں۔ دوسرا ڈان نے لکھا ہے کہ ڈالر بائنگ، اسٹیٹ بینک تڑا تڑ ڈالر بائی کر رہا ہے، جس وجہ سے ڈالر ریٹ نہیں جا رہے ہیں۔ بائی کنٹینیوئنگ ود انچیکڈ فیروسٹی، لیونگ بہائنڈ لٹل فار دا ریسٹ اینڈ اسٹارونگ پرائیویٹ مارکیٹ۔ پرائیویٹ مارکیٹ کو وہ ڈالر خریدنے ہی نہیں دے رہے۔ اندازہ لگائیں، یہ حالات ہیں۔ ڈان نے لکھا کہ یہ دونوں فینومینے آر سمپٹم آف اے سنگل پرابلم، اے اسٹیٹ apparatus that can be no longer generate the resources required for its own upkeep۔ ڈان نے لکھا کہ یہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اسٹیٹ اپریٹس اب اپنے خرچے نہیں چلا سکتا ہے، تو وہ مجبوراً یہ کر رہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں، بیوروکریسیز کو ختم کریں، اور فوج کو تو بالکل فارغ کر دیں۔ ہاں، ادھر آج خبر تھی کہ انڈیا کے ملٹری چیف نے کہا ہے جی یہ شندور کا آپریشن جاری ہے، کسی وقت ہم پھر ٹالیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جہاز گرے ہیں، اب مستقبل میں نہیں گریں گے، اور یہ بلا بلا اس طرح کی اس نے بکواسیں کی ہیں۔ لیکن انڈیا کے آپ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہر فرسٹ 10 میں انڈیا کر رہا ہے۔ کوئی چھوٹی سی کراپ ہو، فرسٹ 10 میں جی انڈیا بلینز آف ڈالر کی ایکسپورٹس میں، اور یہ ان حرام زادوں کی کرتوتیں ہیں۔ شرم آتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل والے آئے ہوئے تھے کل ادھر، ایک دو سے میری ملاقات بھی ہوئی، بہت زیادہ اپسیٹ تھے۔ اچھا، in short, this relentless tightening of conditions in the economy, despite the much wanted stabilization that has taken place, reflects the erosion of underlying financial and economic viability of the state۔
اسٹیٹ جو ہے پاکستان